دین اسلام میں ماہ سفر کو منحوس یا بدشگون قرار دینا بالکل نہیں ہے، اور یہ بھی جس طرح باقی مہینے ہیں اسی طرح سے مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جس طرح باقی ایام ہیں، دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، یہ اسی طرح سے ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے غلط فہمیاں کیوں بنا لی ہیں؟ ہمارے ذہن میں ایسی باتیں کیوں آ گئی ہیں؟ کیا دین اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے، کوئی ایسی ہسٹری، کوئی ایسی باتیں، کوئی ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ منحوس ہے مہینہ؟ ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور آپ کو آج بتائیں گے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ کیوں اس طرح سے ہم نے بنا لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے، اس مہینے میں یہ چیزیں کرنے سے منحوسیت ہو جاتی ہے۔ منحوس ہونا اور بدشگونی لینا اور بری فعل لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے دو معزز مہمان مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ اسلامک اسکالر ہیں عبداللہ یوسف ذہبی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک اور اسلامک اسکالر ہیں جی، ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ دونوں معزز صاحبان موجود ہیں جی ہمارے ساتھ، اور ہم بات کریں گے اسی ماہ کے حوالے سے، اور میں گفتگو کا آغاز کروں گا ڈاکٹر صاحب سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ہم سلف صالحین کے حوالے سے اگر بات کریں، جو ماہ سفر ہے اور اس میں دیگر ایام کو یا اس مہینے کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منحوس سمجھنے کے بارے میں کیا موقف رہا ہے، کیا بتاتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح بعض مہینوں سے، بعض لوگوں سے، بعض دنوں سے ان کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ نحوست اختیار کرتے کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں کام کریں گے تو وہ منحوس ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے امت کو جو تعلیم دی ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری متعدی خود بخود نہیں ہوتی۔ یعنی ایک مریض ہے تو ضروری نہیں کہ جو بھی دوسرا اس کے پاس آئے گا اس کو بیماری لگ جائے گی۔ جی، اگر اس طرح بیماری لگتی ہو تو پھر سب سے زیادہ بیماریاں ڈاکٹروں کو لگیں جو ہر وقت مریضوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی نہیں لینی چاہیے، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسرا، الو سے نحوست لینے کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور چوتھا ولا سفرا، سفر کے منحوس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر ساری کی ساری جو نحوست اختیار کرنے والے دور اور طور اور طریقے تھے، آپ نے ان کی منفی کر دی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کے ادوار کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ وہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہوں، یا کسی چیز کی نحوست سمجھ کر وہ اس کی وجہ سے کوئی کام کرنا چاہتے ہوں تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہوں۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، پرندہ اڑا یا پرندے کو خود اڑاتے تھے۔ اگر تو پرندہ دائیں طرف چلا گیا تو کہتے یہ کام کر لینا چاہیے، اگر بائیں طرف چلا گیا تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں نحوست ہوگی۔ حالانکہ پرندے کو کیا پتا ہے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نفی کر دی تو پھر آپ کے اصحاب اور بعد والے جتنے اہل علم ہیں انہوں نے بھی اس میں کوئی حیثیت اس کو نہیں دی، انہوں نے بھی اس کی نفی کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اور چلتے چلتے پھر اہل توحید میں تو یہ چیزیں موجود نہیں تھی، یا اہل سنت آپ کہہ لیں مسلمانوں میں، جب یہ ہمارا بر صغیر کا جو خطہ ہے، پاک و ہند کا، پاک و ہند، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، تو اس میں چونکہ ہندوؤں کی اکثریت موجود تھی، اب بھی ہے، تو ان سے دیکھا دیکھی بعض مسلمانوں نے انہی کی طرح توہمات، ان سے خرافات سیکھ کر ان چیزوں کو پھر دوبارہ اہمیت دینی شروع کر دی، اس کلچر کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے۔ جی، جس طرح وہ سمجھتے تھے
کہ فلاں بلی گزر جائے تو یہ چیز منحوس ہو گئی. کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، بس اب نہیں جانا ادھر سے. اب یہ کام نہیں کرنا. صبح صبح کو کسٹمر آ گیا ادھار لینے کے لیے تو اب سارا دن ادھار والے ہی آئیں گے. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہندوؤں سے لیا گیا ہے، جبکہ مسلمانوں کا اس عقیدے کے ساتھ اور ہمارے اسلاف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ نحوست لیتے ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کے متعلق کوئی ایک نہ حدیث موجود ہے، نہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے، نہ کسی صحابی کا عمل، نہ کسی تابعی یا تبع تابعی کا عمل، یعنی کسی کا بھی عمل اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو منحوس سمجھ کر کوئی کام کرنا چھوڑ دیتے ہوں، یا کسی سے بابرکتی لیتے ہوں، یا وہ اس سے پریشانی محسوس کرتے ہوں کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا سر، جیسا الو کا ذکر آتا ہے اس میں باقاعدہ 4 چیزوں کا، الو سے کوئی خاص بات ہے، کیوں اس کو سمجھا جاتا ہے منحوس؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کا نام لے کر نفی اس لیے کی ہے کہ وہ چیزیں اس دور میں پائی جاتی تھی. اوکے ٹھیک. تو جو چیز پائی جاتی ہو اس کے نام لے کر نفی کرنے سے وہ اس کی صحیح معنوں میں تردید ہو جاتی ہے، زیادہ واضح ہو جاتی ہے، زیادہ واضح ہو جاتا ہے، لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے. اچھا سر، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ گفتگو سن رہے ہیں، یہی آپ کی طرف بھی آئے گی بات، جیسا 4 چیزیں بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائیں. عام تاثر یہی پایا جاتا ہے. ایک تو سر نے ابھی فرمایا کہ ہم اس کلچر کے انفلوئنس میں رہے، سو ہم نے ان کی چیزیں اپنانا شروع کر دیں، جو کہ اکثر غلط ہے، اور پھر ہم نے اس کی جستجو بھی نہیں کی. سم ہاؤ ہم اپنے معاملات میں پڑے رہے، اور پھر ہم نے وہ ذمہ داری نہ سمجھی کہ اس کے بارے میں جانیں تو صحیح. یہ ذمہ داری پیغام ٹی وی اپنی سر انجام دیتا ہے، جیسے آپ کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے، ہم اپنے پروگرامز کرتے ہیں. سو آج یہ ہم نے یہ بھی واضح کرنا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ فرمائے گا اس کی کوئی بنیاد کوئی شریعت میں موجود ہے منحوس ہونے کے حوالے سے؟ کافی ڈیٹیل میں سر نے بتایا، کوئی چیز ایسی ہے جو آپ ایڈ کر دیں کہ یہ منحوس نہیں ہے مہینہ، اصل بات یہ ہے اس میں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اصل بات یہ ہے کہ نحوست کا اسلام میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ لا تیارہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، تو آپ نے نفی فرما دی ہر چیز کی. جی، اس حوالے سے 2 طرح کی حدیث آتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ 3 چیزیں تھیں، ایک عورت ہے، ایک گھر ہے، اور ایک گھوڑا ہے. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. سب سے پہلے اگر ہے، اگر ہے. اور ایک قسم کی روایت الفاظ یہ بھی ہیں روایات میں کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے. جی، تو دونوں طرح کی احادیث آتی ہیں صحابہ کرام سے، کئی صحابہ سے یہ روایت جو ہے نا وہ مروی ہے، تو دونوں طرح کے الفاظ ہیں. تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت کے الفاظ کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے دوسرے الفاظ کو منسوخ قرار دے دیا ہے. اچھا، یعنی پہلے آپ نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے، جی، اور بعد میں فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. حافظ زبیر الزئی بہت بڑے عالم دین ابھی ماضی میں گزرے ہیں، انہوں نے ان دونوں طرح کی روایات کو لکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ پہلی والی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے تو وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت، جی، اور یہ دوسری روایت جو ہے اس کی ناسخ ہے. ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہوتا منحوس ہونا کسی میں تو ان 3 چیزوں میں ہوتا. ایک تو یہ جواب ہے اس طرح کی حدیث کا. دوسرا جواب جو کہ اکثر علماء عام طور پر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ اگر ان 3 چیزوں میں نحوست ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ 3 چیزیں بذات خود یعنی منحوس ہے نہیں. اچھا، یعنی ہر عورت منحوس نہیں ہے، ہر گھر منحوس نہیں ہے، ہر گھوڑا منحوس نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ہے اور وہ خامند کی فرما بردار نہیں ہے، بد زبان ہے، تو اس کے اندر گویا کہ نحوست ہے، اس کی وجہ سے سارے گھر کا سکون چین جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. اگر گھوڑا ہے، وہ اڑیل ہے، بات نہیں مانتا ہے، اس کو گھوڑا چلانے والا ادھر کو بھیجتا ہے، وہ ادھر کو جاتا ہے، بات نہیں مانتا ہے اپنے مالک کی، تو ظاہر ہے وہ نقصان دہ ہے، تکلیف کا باعث ہے. اسی طرح ایک گھر انسان لیتا ہے، اس کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، یا وہ گھر ہوادار نہیں ہے، تنگ ہے، تو وہ رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کرے گا. تو یہ معنی علماء نے اکثر بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں یہ تو بالکل واضح ہے، اور ایک علیحدہ سے بات ہے. یہ اس طرح کی نحوست نہیں ہے جیسا ہم نے اپنے ذہنوں میں بنا لیا ہے کہ اس طرح ہو جائے گا، یہ کام اس طرح ہو جائے گا، ہمارے لیے مسائل بن جائیں گے. یہ اس طرح سے آپ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں مذاق میں بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ صحیح العقیدہ لوگ
جن کے عقیدے میں بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی نحوست کے قائل بھی نہیں ہیں. 2-4 دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, ایک تیسرا دوست ان کے درمیان آ کر بیٹھتا ہے. جیسے ہی وہ آتا ہے تو اتفاق سے لائٹ چلی جاتی ہے. تو کہتے ہیں تو منحوس ہے, تیرے آنے کی وجہ سے لائٹ گئی ہے. وہ کہنے کو مذاق کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں منافقوں کو فرمایا. جب منافقوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کیا باتیں کرتے ہو, تو وہ کہتے تھے ہم مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو, تمہیں مذاق کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ملی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مذاق میں بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو کہنا کہ تم منحوس ہے, تیرے آنے کی وجہ سے لائٹ چلی گئی ہے, یا اس طرح کی کوئی اور بات ہوتی ہے. تو سواری میں کوئی بندہ, دوست کچھ جا رہے ہیں, راستے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ ایڈ ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر بعد گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں تو منحوس ہے, تیرے بیٹھنے سے پنکچر ہوا ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں ہمیں مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم بات کریں ابھی یہ مذاق کے حوالے سے, کیا بدشگونی جو ہے شرک کی ایک شکل قرار دی جا سکتی ہے؟ ایسا کرنے سے اس طرح ہو جائے گا, جیسے آپ وہم پال لیتے ہیں, خود سے سوچ لیتے ہیں چیزیں, ایسا ہے؟ بنیادی طور پر جو ہمیں عقیدہ سکھایا گیا ہے, عقیدے میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دینا ہی شرک ہے. وہ عبادت ہو, آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت پر توکل, بھروسہ, اللہ پر اعتماد, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. وہی ہمارا مولا اور مددگار ہے, اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں. تو اللہ کے علاوہ کوئی چیز جب کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی, اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے پاس کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے. مطلب اس کا کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ یعنی اللہ رب العزت, یہ بلکہ اس کی وضاحت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے, اور ان کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اے عبداللہ یہ بات سمجھ لو اچھی طرح, اگر ساری کائنات تمہارے نفع کے لیے جمع ہو جائے, اللہ نے تمہاری قسمت میں وہ نفع نہیں لکھا تو سارے مل کر بھی تجھے وہ نفع نہیں دے سکتے. اور اگر ساری کائنات تمہاری مخالفت میں جمع ہو جائے, وہ سارے مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہیں, اللہ نے تمہاری قسمت میں نقصان نہیں لکھا تو وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے. یہ ہے جو بنیادی عقیدہ ہے. تو جب یہ عقیدہ ہوگا تو پھر انسان خود بخود دوسری چیزوں کے متعلق یہ سوچ اور نظریہ نہیں رکھے گا کہ فلاں چیز سے نقصان ہو سکتا ہے, فلاں چیز میرا نقصان کر دے گی. جب اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا, اور جب اس عقیدے میں دراڑ پڑ جائے گی, اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, اب بلی کے متعلق جیسا کہ ابھی ذکر کیا آپ نے, تو اب بلی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو جائے کہ بلی گزری ہے لہذا ہمارا نقصان ہو جائے گا, آج ہمیں سفر پر نہیں جانا چاہیے, آج ہمیں کاروبار نہیں کرنا چاہیے, آج ہمیں دکان نہیں کھولنی چاہیے. گویا کہ اس کا اللہ رب العزت پر اعتماد نہیں رہا, اس کا ایک بلی پر اعتماد ہو گیا, اس نے ایک بلی پر بھروسہ کر لیا, تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہو گیا. اور دوسرا پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی بدشگونی نے اس کے کام کرنے سے روک دیا فقط اشرکا, تو اس نے شرک کیا ہے. اور تیسرا جامع ترمذی میں اور سنن ابی داود میں یہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرک, کہ بدشگونی لینا شرک ہے, بدشگونی لینا شرک ہے, بدشگونی لینا شرک. 3 دفعہ فرمایا, 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ شرک اصغر ہے, وہ شرک اکبر ہے کہ کسی اللہ کے علاوہ واضح طور پر کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو معبود سمجھنا, وہ شرک اکبر. بہرحال شرک تو شرک ہے, شرک کے زمرے میں یہ چیز آ جاتی ہے, لہذا انسان کو اپنا عقیدہ توحید جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے, اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی چیز پر بھی اللہ کے مقابلے میں بھروسہ
पर एतमाद नहीं नहीं करना करें। डॉक्टर साहब जैसे आप फरमा रहे थे मेरे ज़हन में चंद एक बातें और भी जो हमारे कल्चर में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ख़ास तौर पे एक तबका है कि जी आज पहला कस्टमर आया दुकान पे, इसको खाली हाथ नहीं भेजना, वो मेरा कारोबार ख़राब हो। अच्छा, अब ये आ गया कोई चीज़ बदलने आ गया, मैं सुबह सुबह नहीं बदलूंगा जी, आप मेरे पहले गाहक हैं, ये अजीब सी बदशगुनी। अब शाम को आ जाना, सुबह नहीं आना, वापसी लेकर नहीं आना। अच्छा, ये बोनी कट, ये बोनी क्या लफ्ज़ है भाई, ये कहाँ से आ गई है चीज़? ये वही जो बरसगीर पाक वही जो मैंने जिक्र किया है ना कि घर के ऊपर आपने उल्टी हांडी रख देनी है कि जी ये बदनजरी से बचाएगी, यानी ये जी गाड़ी के पीछे काला रिबन बांध देना या जूती लटका देना, जूता लटका देना। सर ये क्या है? अब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, हाँ जी, तो वो गाड़ी आपको महफूज नहीं कर सकती, या गाड़ी महफूज नहीं है बल्कि वो एक जूता जो है वो उसको महफूज कर रहा है। अच्छा, मैं तो फिर ये कहा करता हूँ कि गाड़ी से ज्यादा कीमती इंसान है जो उसमें बैठा हुआ है, उसमें बैठा है जी, बिल्कुल। तो उसके गले में तो जूता हम नहीं लटकाते जी, और ये इंसान की तौहीन समझते हैं जी, तो गाड़ी पर आप क्यों लटकाते हैं? हाँ जी, और वो काला कपड़ा जो है वो भी उसको नहीं बचा सकता, हाँ जी, आपकी गाड़ी को। और फिर आप शादी करके दुल्हन को घर लाते हैं तो उसके आते ही बाद लोग दरवाजे में तेल गिराते हैं कि वो बलाएं जो हैं वो सारी फिसल कर बाहर गिर जाएं, तो वो बलाएं। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा कितना फनी लगता है सुनने में ही, कितना ये मायूब सी बात लग रही है। अच्छा, अगर 2 मिनट के लिए आप इस चीज को मान भी लें तो जरूरी तो नहीं है कि वो बलाएं फिसल कर बाहर गिरेंगी, वो अंदर भी तो गिर सकती है ना। तो ये बहरहाल फजूलियात हैं जो देखा देखी हिंदुआना रस्म रिवाज से हम लोगों ने, मुसलमानों ने उनको अडॉप्ट किया हुआ है, और हम कुरान करीम को और हदीस मुबारका को नहीं देखते। ठीक है, कि उसमें हमें क्या तालीम दी गई है, फॉलो तो उसको करना चाहिए, उसको करना। इससे मुझे एक बात याद आ गई, फिर मैं सर की तरफ आऊँगा। मुझे याद है कि मैंने एक जगह शादी ब्याह की रसूमात में एक ये चीज़ भी देखी कि चावलों को हाथ में लेके इस तरह पीछे फेंक दिया गया, और वो पता नहीं कितनी मरतबा फेंका गया, वो गुजरने वाले के पैरों में। रिस्क की तौहीन, बेबरकती, और इस तरह से करने के बाद आप कहेंगे कि ये बरकत हो जाएगी, और फजूल खर्ची, और फजूल खर्ची। तो ये भी बदशगुनी और बुरी चीज़ें हैं, ये इनसे बचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो शायद हमारे इल्म में भी नहीं है, जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी महीने को मनहूस करार दिया है? कोई बात हुई जैसे आप पहले अभी फरमा रहे थे कि अगर होता तो इन 3 चीज़ों के हवाले से हो सकता था? अभी डॉक्टर साहब ने हदीस सुनाई है, आप अलैहिस्सलाम फरमाया ला सफ़ारा जी, कि सफ़र की कोई नहूसत नहीं है। इसका मतलब यह है कि ज़माने जाहिलियत में लोग सफ़र के महीने को मनहूस समझा करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसकी नफ़ी फरमा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सही हदीस मौजूद है तो फिर हमारे मुआशरे में ये कहाँ से ये खुराफात आ जाती हैं? जी, तो मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे यानी ज़ईफ़ुल एतिक़ादी आप कह लीजिए, ईमान की कमज़ोरी कह लीजिए, एक तो ये वजह है कि लोग जब अल्लाह से अपना ताल्लुक़ तोड़ते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल और जो भरोसा है उसको छोड़ देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनको उनके हाल पर ऐसा छोड़ता है कि वो फिर हर चीज़ से, कहते हैं ना कि जो अल्लाह से डरता है उसको फिर किसी और का डर नहीं रहता है, नहीं रहता, वो न डर और बेखौफ हो जाता है, सिर्फ उसके दिल में अल्लाह का डर है जी। और जो अल्लाह का डर छोड़ देता है ना, अल्लाह का डर छोड़ देता है, फिर वो दर बदर भी होता है और हर उस चीज से भी डरता है जो डरने के लायक नहीं। एग्जैक्ट बात है, बिल्कुल। अब आप देखें ना, उल्लू से डरना, बिल्ली से डरना, ये चीजें क्या हैं? यानी शिर्क ने इंसान को इतना कमजोर बना दिया है, इतना ज़ईफ़ फुल एतिकाद बना दिया है कि वो हर चीज से डरता फिरता है। एक तो ये वजह है कि लोगों के अंदर ये फलां चीज। अच्छा, आप देखें, कहते हैं जी सफर के महीने में शादी नहीं करनी, सफर वो मेरा अगला क्वेश्चन था, आपने कर दिया तो चलें, ठीक है, शामिल कर लेते हैं। कामयाब नहीं होगा जी, शादी कामयाब नहीं होगी, कारोबार का आगाज नहीं करना जी। अच्छा, ये शुरू कहाँ से हुआ? मसलन हुआ ये होगा, मतलब हम सोच सकते हैं कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई होगी। एक शख्स ने सफर में कारोबार शुरू किया होगा तो उसका कारोबार कामयाब नहीं हुआ, तो लोगों ने कहा, इसी से ये बुनियाद बना ली कि सफर में कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। आप देखें कि कारोबार के नाकाम होने की कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन उसका तरीक़ाकार ठीक नहीं था, उसने सही जगह का इंतखाब नहीं किया, किसी ऐसी जगह पर काम शुरू कर लिया जहाँ पर कस्टमर ही नहीं था, ठीक है, उसका तरीक़ाकार ठीक नहीं था, वक्त दुरुस्त नहीं था, उसका एक्सपीरियंस नहीं था, तजर्बा उसको नहीं था उसके काम के बारे में जिसको उसने शुरू कर लिया। ये सारी वजूहात हो सकती हैं। तो इन सारी वजूहात को पसे पुश डालकर हम ये कहें कि इसलिए कारोबार नहीं चला कि सफ़र के महीने में शुरू हुआ है। इसी तरह शादी के कामयाब होने में भी देखें ना, अगर आपने रिश्ता फ़र्ज़ करें देखा है, उसमें मसला हो गया है, जिस लड़के का मसलन इंतखाब किया गया है
اس کے بارے میں پہلے جانچ پڑتال نہیں کی, اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا, اس کا کردار پہلے ہی ٹھیک نہیں تھا, تو وہ اس کو سفر کے مہینے پہ ڈال دیں ہم اس کو. آپ سفر کے اچھا ظاہر صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں, دو چیزیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ساری شادیاں سفر کے مہینے میں بھی نہیں کرتے, جی جی ٹھیک ہے, بہت سارے اگلے مہینوں میں بھی ہوئی ہوتی ہیں, پچھلے مہینوں میں بھی ہوئی ہوتی ہیں, پھر بھی کامیاب نہیں ہوتی. ڈیورس کی شرح اگر آپ دیکھیں تو طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. سارے کاروبار ہم سفر میں بھی نہیں کرتے, وہ بہت سارے دوسرے مہینوں میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں, وہ بھی بیچارے سفر پہ پڑ جاتے ہیں, اس مہینے پہ پڑ جاتے ہیں. یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہاں جی, اگر سارے شادیاں ہی ناکام اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ سفر میں ہوتی ہیں, تو پھر سفر کے علاوہ کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا, میں پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ سفر کا مہینہ اتنا منحوس ہے تو کم از کم پاکستانیوں کو تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی بڑی دو نعمتیں جو ہے نا وہ سفر کے مہینے میں عطا فرمائی ہیں. 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی تو سفر کا مہینہ تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب 28 مئی 1998 کو, جس کو ہم یوم تکبیر کہتے ہیں, پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, تو وہ بھی سفر کا ہی مہینہ تھا. تو اگر سفر کا مہینہ اتنا منحوس ہے تو اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ پاکستان کو عطا فرما رہا ہے. جیسے آپ ابھی اضافی صاحب نے فرمایا, یہ دو ایسے دلائل ہیں کہ اس کے بعد تو آج سے کانسیپٹ خدارہ چینج کر لیں, اب اس کے بعد یہ بات بنتی نہیں ہے. اچھا, ہم چونکہ تھوڑا آگے نکل گئے, میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کروں گا. ڈاکٹر صاحب ہم ذرا واپس آتے ہیں, حرمت والے مہینے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے, اور حرمت والے مہینے وہ کیوں تھے وہ ہم بہت مرتبہ ماشاءاللہ بیان بھی کر چکے ہیں, لیکن ایک ریویو دے دیتے ہیں جس میں جنگ و جدل, مار کٹائی, لوٹ مار, یہ سارے معاملوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا تھا. سفر کا مہینہ کیوں ہم نے منحوس سمجھ لیا کہ وہ لوگ نکلتے تھے, پھر جا کے وہ لوٹ مار کرتے تھے اور جنگ و جدل, لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں, وہ روک دی جاتی تھیں جو حرمت والے مہینوں میں, تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ اس وجہ سے بھی منحوس ہے. یہ کانسیپٹ آپ پلیز واضح کیجیے گا. دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. اب وہ 4 مہینے ان میں سے 3 تو مسلسل ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم. چونکہ یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ ذوالقعدہ میں لوگ حج کے لیے نکلتے, ذوالحج میں حج کرتے, اور محرم میں لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے. اللہ تعالیٰ نے یہ 3 مہینے, ان کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 3 مہینوں میں لوگوں کو راستے میں کوئی مشکلات نہ ہوں, کوئی ڈکیتی وغیرہ نہ ہو, راستے پر امن ہوں. 3 مہینے تو یہ ہو گئے. اب اس کے بعد جا کر سال کے درمیان میں ہے رجب کا مہینہ. لوگ عمرے کے لیے آتے تاکہ پر امن راستے ہوں ان کے لیے. اب ان کے علاوہ باقی کسی جو کوئی بھی مہینہ ہے اس میں ڈکیتیاں بھی ہوتی تھی, چوریاں بھی ہوتی تھی, بد امنی بھی ہوتی تھی, لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا. اب باقی 8 مہینوں کو پھر منحوس کیوں قرار نہیں دیا جا سکتا اس منطق کے مطابق, اس دلیل کے مطابق؟ وہ بھی ہوتا تھا, باقی تو پھر سارے مہینوں میں ہوتا تھا نا. یا تو صرف سفر میں ہوتا نا, پورے سال میں صرف سفر کے مہینے میں, تو پھر یہ دلیل پیش کی جا سکتی تھی. گو کہ شرعی طور پر پھر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن باقی 8 مہینے جہاں ہیں یہ مہینہ بھی اسی طرح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک مہینہ بھی سال میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں شادی کرنے سے منع کیا ہو. کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی مہینے میں روک دیا ہو کہ فلاں مہینے میں تم نے شادی نہیں کرنی, یا کاروبار شروع کرنے سے منع کیا ہو کہ فلاں مہینے میں. یعنی اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. بس یہ دیکھا دیکھی کچھ زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہیں, کچھ آگے ساتھ ایڈ ہوتی گئی, اور آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں. بلکہ یہاں یہ بھی فرمائی گئی, جیسا نکاح کا بھی ذکر ہو رہا تھا, تو ایک نکاح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید سفر کے مہینے میں بھی ہوا, جو مجھے یاد, اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کر دیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی تفریق ہی نہیں کی کہ فلاں مہینے میں نکاح کرنا ہے فلاں میں نہیں کرنا, تو پھر جب تفریق ہی نہیں کی تو پھر کسی مہینے میں بھی کیا جا سکتا ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے جب نکاح کی ہم تفصیلات دیکھیں گے, ظاہر ہے کوئی سفر میں نظر آئے گا, کوئی محرم میں آئے گا, کوئی ربیع الاول میں ہو سکتا ہے, اسی طرح باقی مہینوں میں ہو سکتا ہے. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے, اس میں بھی آپ نے کوئی تخصیص نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو مجھے اس مہینے کے رخصت ہو جانے کے بارے میں بتائے گا, جانے کے بارے میں بتائے گا, تو اسے جنت کی بشارت ہوگی. یہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟
اصل میں بہت ساری ایسی جو روایات تاریخی طور پر بیان کی جاتی ہیں جی، اس میں سے یہ جو آپ نے ذکر کی ہے یہ ہو، جی یا بعض دنوں کے منحوس ہونے کے حوالے سے ہو، جس طرح بعض روایات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جی جی بدھ کے متعلق کہ یہ بدھ کا دن منحوس ہے. بدھ کا دن منحوس کیوں ہے؟ پھر اس کے ساتھ کافی ڈیٹیل ہوتی ہے. جی بدھ کا دن منحوس اس لیے ہے کہ قوم عاد پر بدھ کے دن عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، اس لیے وہ بدھ کا دن منحوس ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایسی صحیح اور مستند حدیث نہیں ہے ٹھیک کہ آپ نے سفر کے متعلق کوئی کہا ہو یا آپ نے بدھ کے متعلق کو کہا ہو. اگر بدھ کے دن کو ہی سمجھیں تو قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے کہ نحوست والے ایام میں، یعنی قوم عاد کے لیے وہ دن منحوس ثابت ہوئے تو وہ پورا ہفتہ ہی پھر اس میں آ جاتا ہے. تو ایسی کوئی بھی صحیح حدیث یا قرآن کریم کی کوئی آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ بات ہمیں واضح طور پر مل سکے کہ کوئی سفر کی کوئی خاص الگ سے کوئی نحوست یا اس کے اندر کوئی بدشگونی پائی جاتی. ٹھیک ہے. وہ جو ہم ذکر کریں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ ان کے نکاح کا سفر میں وہ خیر anyway آگے بڑھتے ہیں. اچھا سر یہ فرمائے گا کہ ماہ سفر میں جو بیماریوں، حادثات یا اموات کی شرح بڑھ جاتی ہے، ایسا کچھ ذہن میں آتا ہے آپ کو؟ کچھ ہسٹری ایسی نظر آتی ہے دین اسلام میں یا یہ بھی ہم نے من گھڑت چیز بنائی ہوئی ہے؟ اعداد و شمار اگر اکٹھے کیے جا سکتے ہیں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو دیکھیں حادثات کس مہینے میں نہیں ہوتے ہیں، جی اموات کس مہینے میں نہیں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں، ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، یہ سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے. تو یہ جو بدشگونی ہے، بدفعلی ہے یا کسی چیز میں نحوست کا عقیدہ ہے، جی علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ تقدیر کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے. جی ٹھیک. تو جو بندہ اس طرح کی بد اعتقادی کا شکار ہوتا ہے گویا کہ وہ تقدیر پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے اور وہ ویسے ہی ہو رہا ہے. یعنی بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی زندگی اور موت کا وقت اور جگہ اور تاریخ سب کچھ طے شدہ ہے. اب ہم یہ کہیں کہ سفر کے مہینے میں موت اس کی ہوئی ہے تو وہ اس وجہ سے مرا ہے کہ وہ سفر کا مہینہ آیا ہے، تو موت تو اس کی پہلے سے لکھی ہوئی تھی اور وہ اپنے وقت پر آئی ہے. اسی طرح کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو وہ اس کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ ویسے حادثہ جو ہے نا وہ رونما ہوا ہے. تو اس کو ہم مہینے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، مہینے پر ڈال نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر جو آخری بدھ ہے اس ماہ کا، جس کو چار شنبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی خاص ہمارے پاس ہسٹری ہے؟ کوئی عبادات کے حوالے سے، کچھ خاص ہونے کے حوالے سے؟ چہار شنبہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، جیسے دنوں کے نام اردو میں ہے نا ہفتہ اتوار، تو اس طرح بدھ کو چہار شنبہ کہتے ہیں فارسی میں. اچھا. تو مشہور یہ ہے ہمارے ہاں جو کہ صحیح ثابت نہیں ہے. مشہور یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس مرض میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، اس مرض میں آپ سفر کا جو یہ آخری بدھ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے تھے. تو اس صحت یابی کی وجہ سے لوگ خوشی مناتے ہیں، اور ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ کوئی حلوہ بنا کر بانٹ رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت یابی کا دن ہے. اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن غسل فرمایا تھا. تو لوگ جو ہے نا وہ اس خوشی میں باہر اپنی فیملی کو لے کر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، سیر کرنے کے لیے، کہ یہ خوشی کا دن ہے. جی. حالانکہ اس کی تاریخی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جو بات مستند طور پر ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض الموت کا جو آغاز ہوا تھا، اس بیماری کا جس میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اس بیماری کا آغاز ہی سفر میں ہوا تھا، سفر کے آخر میں. اور وہ ایسی بیماری تھی کہ اس کے بعد آپ صحت یاب ہوئے ہی نہیں ہیں، آپ اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ بات جو ہے وہ بالکل من گھڑت ہے. اور دیکھیں اگر ایسا ہوا بھی ہو تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی شدید محبت تھی کہ وہ صرف آپ کی حیات مبارکہ ہی میں آپ پر اپنی جان نچھاور نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے بعد بھی انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھا. ایک عمل ایک بار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا نا، تو ساری زندگی انہوں نے
چھوڑا، یعنی وہ اس کام کو چھوڑا نہیں ہے، وہ زندگی کا معمول بن گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے، ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ثوبان تم نے نا کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں ہے، جتنا اللہ نے دیا اسی پر گزارا کرنا ہے، کسی سے کبھی دستے سوال دراز نہیں کرنا. جی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ساری زندگی کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، اور حالت یہ تھی، کہتے ہیں کہ اگر میں سواری پر سوار ہوں، میری کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے، گھوڑے کی چابک مثلا نیچے گر جاتی ہے، تو میں کسی سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے یہ پکڑا دو، خود میں خود اتر کر وہ اٹھاتا تھا کہ کہیں سوال نہ ہو جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو میں نے وعدہ کیا ہے نا کسی سے مانگوں گا نہیں، اس کی مخالفت نہ کہیں ہو. دیکھیں زندگی بھر وہ عمل جاری رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، جو بات وظائف کی بات اگر ہم کرتے ہیں جی، وہ یہ تسبیح فاطمہ ہمارے ہاں مشہور ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا تھا. انہوں نے نبی علیہ السلام سے خادمہ کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں کام کرتی ہوں، آٹا پیستی ہوں، گھر کے کام کرتی ہوں، مجھے خادمہ دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں خادم سے بھی بہتر ایک وظیفہ بتاتا ہوں. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 بار یہ وظیفہ ہے. اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. تو یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تاحیات اس کو پڑھتی رہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پڑھتے رہے. کسی نے پوچھا کہ جو جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی ہیں، علی سے پوچھا، وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ان جنگوں کی راتوں میں بھی آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا؟ انہوں نے کہا ان جنگوں کے دنوں اور راتوں میں بھی میں نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. ماشاءاللہ، ساری زندگی اب آپ سوچیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہوں گے، کیا وہ صحابہ کرام، وہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحت یاب ہونے کی خوشی نہیں ہوگی؟ تو جب ان کی زندگی میں ظاہر ہے یہ سفر کا مہینہ بھی آتا تھا اور یہ بدھ بھی آخری آتا تھا، تو انہوں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. جب انہوں نے نہیں کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سر آپ نے مجھے ایک سوال دے دیا اس میں یہاں پہ زابی صاحب کہ دیکھیں ایک طرف تو ہم سفر کے مہینے کو منحوس کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے، یعنی کہ ڈسکس یہ کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چہارشنبہ والی بات ہے تو وہ بھی تو سفر کے مہینے میں، اس کا مطلب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحتیابی ملی اس مہینے میں، پھر بھی ہم اس کو منحوس کہہ رہے ہیں، پھر تو نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی بھی نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے بات بھی یہ ہے کہ لوگ نا پڑھتے سنتے بھی نہیں ہیں، لا علمی اور جہالت بھی اس کی ایک وجہ ہے. اچھا سر، اس طرح سے ہے کہ اب میرے پاس وقت تو کم رہتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لائیں. میں 2 منٹ میں آپ کا میسج لینا چاہتا ہوں ماہ سفر کے حوالے سے. پہلے ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. ویسے تو ہمارے سیگمنٹ سے بہت زیادہ خیالات ٹھیک ہو گئے ہوں گے، پلیز آپ بھی فرما دیجئے. اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا عقیدہ توحید اور جیسا کہ ابھی ذہبی صاحب فرما رہے تھے تقدیر پر ایمان، اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اس کے متعلق ہمیں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور جن چیزوں کے متعلق ایک کنسیپٹ ہندوانہ معاشرے سے آیا ہے، اس کی نفی جب آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو خود بخود ہو جائے گی. تو ایسا عقیدہ اختیار کریں کہ جو ہماری نجات کا ضامن ہے اور جس کی بنا پر ہماری کامیابی اور اخروی کامیابی، بالخصوص اخروی کامیابی کا دار و مدار جس عقیدے پر ہے وہ یہی ہے عقیدے کی اصلاح. تو ہمیں عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. اور جن چیزوں کو شریعت میں کوئی منحوس نہیں کہا گیا، کوئی ان کی نحوست کو ظاہر یا واضح نہیں کیا گیا، خواہ مخواہ ہمیں قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہوئے نظریات کو اختیار کر کے اپنے لیے ایسی چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کا نقصان کر دیں، کیونکہ آخرت کا دار و مدار عقیدے کی اصلاح پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے. لہذا ہمیں ایسے تمام عقائد سے بچ کر ہمیں صحیح عقائد سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے. زابی صاحب پلیز. نحوست کے تعلق سے اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید میں یہ جو بدشگونی کا اور نحوست کا تذکرہ آتا ہے، یہ 3 جگہوں پر قرآن مجید میں آتا ہے، اور یہ تینوں جگہوں پر کافروں کی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام پر یہ اعتراض ہوا. سورہ اعراف میں آل فرعون کا ذکر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ ساری نحوست قحط آ گیا نا، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تیری وجہ سے یہ قحط آیا ہے، تو منحوس ہے، نعوذ باللہ. دوسرا مقام جو ہے سورہ نمل ہے، اس میں قوم سمود کا ذکر ہے، انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ تو منحوس ہے. اور تیسرا مقام جو ہے وہ سورہ یاسین ہے.
جس میں انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ان کو پے در پہ بھیجے، تو انہوں نے بھی کہا کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے حالات جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو ان تینوں جگہوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان پیغمبروں نے اپنی قوموں کو جواب کیا دیا، انہوں نے کہا کہ انما طائرہم عند اللہ، اور سورہ یاسین میں آتا ہے کہ طائرہم معکم، طائرکم معکم، تمہاری نحوست جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں سے جو آپ نے فرمایا کہ میں پیغام دوں، پیغام یہ ہے کہ نحوست جو ہے اگر ہو سکتی ہے، وہ ان آیات کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام نے ان کو بتایا یہ کہ نحوست جو ہے وہ تمہارے عقیدے کی وجہ سے ہے، تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت اہم یعنی بات ہے۔ اگر ایک بندہ اس کے عقیدے میں شرک ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، رشوت وہ لا کر کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، کاروبار اس کا سودی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں منحوس ہیں۔ اگر گھروں میں بے برکتی ہے تو اس کی وجہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم اس آیت مبارکہ کو بھی ایڈ کر لیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلی پر اور الو پر ڈالنے کی بجائے نا چیزوں کو، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اصل نحوست جو ہے وہ ان بد عقیدگیوں کی اور ان برے اعمال کی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے برکتیاں اور کاروبار میں نقصان اور یہ حادثات یا شادیاں کامیاب نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جب ہم آغاز ہی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کر رہے ہیں، شادی کا آپ نے ذکر کیا، ہم شادیوں کا آغاز کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کے، گانا بجانا یہ وہ، اللہ کو ناراض کر کے جس چیز کا آغاز کیا جائے تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کاروبار کا آغاز ہم کیسے کر رہے ہیں؟ میوزیکل کانسرٹ کروا کر ایک کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم خود ڈال رہے ہیں اس میں۔ ہم اس کو یعنی اپنے گریبان میں جھانکیں ہم کہ بے برکتی اور نحوست جو ہے وہ ہماری بد عملوں کی ہے، تو اسے ہم اصلاح کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے عبداللہ یوسف صاحبی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور موجود رہے ڈاکٹر مولانا ابراہیم سلفی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔ جی لیں جی، اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن پروگرام ابھی جاری رہے گا، اور جب ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد تو ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے، ہم دو نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔